نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور محبوب ترین سنت مبارکہ ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کو کبھی بھی نہیں ترک کیا، اس پر مواظبت فرمائی، مداومت فرمائی، ہمیشگی فرمائی اور اس کے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص ماہ رمضان کے آخری عشرے کا یعنی آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے، گویا کہ اس نے 2 حج کیے اور 2 عمرے کیے، اللہ رب العزت اس قدر بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص اللہ رسول کی رضا کی خاطر اعتکاف کرتا ہے، اللہ پاک اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیتا ہے اور اسے جہنم سے اتنا دور فرما دیتا ہے جتنا کہ مشرق سے مغرب دور ہے اور مغرب سے مشرق دور ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ دور فرما دیتا ہے۔ اور ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کسی بھی محلے کی یا بستی کی مسجد میں سے جو پڑوسی لوگ ہیں، ارد گرد کے رہنے والے ہیں، کسی نے بھی اگر اعتکاف نہ کیا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے، سب سے پوچھ گچھ ہوگی۔ ہاں اگر چند لوگوں نے یا ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا، سب کے سب بری و ذمہ ہو جائیں گے، کسی سے کچھ پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرنے کے لیے چند شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا مسلمان سنی صحیح العقیدہ ہو، غیر مسلم پر اعتکاف جو ہے وہ لازم نہیں ہے، اور اسی طرح وہ عاقل ہو، چونکہ مجنون پر دیوانے پر جو ہے اعتکاف نہیں ہے، عقل مند ہونا اس کے لیے شرط ہے۔ اور ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کے اعتکاف کے لیے مسجد ہونا بھی شرط ہے، یہ اعتکاف مسجد میں ہوگا، غیر مسجد میں نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسجد کون سی ہو، آیا کہ جامع مسجد ہو یا غیر جامع مسجد ہو؟ تو دیکھیے، جہاں تک یہ سوال ہے کہ اعتکاف تو مسجد میں ہوگا، پھر اعتکاف کس مسجد میں ہونا چاہیے؟ تو سب سے افضل اعتکاف جس میں زیادہ ثواب اور زیادہ فضیلت ہے وہ مسجد الحرام ہے، اس کے بعد مسجد نبوی شریف ہے، اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے، پھر ہر وہ بڑی مسجد ہے جس میں نمازی حضرات کی تعداد زیادہ ہوتی ہو اور جماعت بڑی ہوتی ہو، یعنی جامع مسجد ہو۔ اگر جامع مسجد میں اعتکاف ممکن نہیں ہے تو ہر اس مسجد کے اندر بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے جو غیر جامع ہو، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہاں نماز 5 گانا یعنی 5 وقت کی نماز بجماعت ادا کی جاتی ہو، وہاں امام صاحب مقرر ہوں، اذان بھی پابندی کے ساتھ ہوتی ہو اور جماعت بھی پابندی کے ساتھ ہوتی ہو، وہاں اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ اور جس مسجد میں 5 وقت نماز بجماعت نہیں ہوتی وہاں اعتکاف نہیں کر سکتے۔ اعتکاف کے لیے اور شرط یہ بھی ہے کہ جو شخص اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ جنابت سے یعنی بے غسلائی سے پاک ہو، مرد ہو یا عورت۔ عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہے، اسے چاہیے اپنے گھر کا کوئی کونا منتخب کرے، وہاں کونے کے اندر اعتکاف کرے اور ان دنوں کے اندر اعتکاف کرے جن دنوں میں وہ حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ ہاں اگر ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں وہ حیض سے ہو گئی یا نفاس سے ہو گئی تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف بیٹھنے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، باوضو ہونا شرط نہیں ہے، غیر بالغ بچہ جو تمیز رکھتا ہو، سمجھدار ہو، وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اعتکاف کے قوانین اور شرائط کو جانتا ہو اور اسے آخر تک نبھانا بھی جانتا ہو اور نبھا بھی سکے۔ ہاں معتکف باوضو رہے تو زیادہ بہتر ہے، اگر کبھی کبھار اعتکاف کے دوران بے وضو ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ اعتکاف کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، لہذا زبانی قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، ذکر اذکار کر سکتا ہے، دینی کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہے، تاریخ اسلام پڑھے، سیرت نبوی پر کتابیں پڑھے، بزرگان دین کے حالات و واقعات پر کتابیں پڑھے۔ لہذا معتکف کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کرے وہاں جمعہ بھی ہوتا ہو۔ ہاں اگر جمعہ نہیں ہوتا تو وہ اس مسجد سے جمعہ کے لیے جامع مسجد میں جا سکتا ہے، اتنا پہلے جائے کہ معتکف جو ہے وہ آسانی کے ساتھ، تسلی کے ساتھ سنتیں ادا کر لے، اس کے بعد خطبہ بھی سماعت فرما سکے۔ نماز فرض ادا کرنے کے بعد یعنی جمعۃ المبارک کے فرائض ادا کرنے کے بعد وہ بقیہ نماز جو ہے سنتیں وغیرہ وہاں جامع مسجد میں پڑھ سکتا ہے۔
اپنی اعتکاف والی مسجد میں آ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور اعتکاف بیٹھنے والے کو چاہیے مسجد کے اندر فضول گپ شپ، لغویات، بیہودہ باتیں نہ کرے، مسجد کے تقدس کا احترام کرے اور مسجد کی جو ہے صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھے، وہاں پر کھانے پینے سونے سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لے، اور زیادہ جو ہے وقت تلاوت کلام پاک میں، نوافل میں، ذکر اذکار میں، تسبیح و تحلیل میں، استغفار میں کرے، توبہ میں اپنا وقت جو ہے وہ صرف کرے۔ اور اعتکاف بیٹھنے والے کو چاہیے کہ زیادہ موبائل فون بھی استعمال نہ کرے، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، اس سے زیادہ تر دور رہے۔ ضروری بات کرنی ہو تو موبائل فون پر کر سکتا ہے۔ اور عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ معتکف جو ہے وہ سحری کے وقت روزے داروں کو اٹھا سکتا ہے؟ جی ہاں، لاؤڈ سپیکر میں اٹھا سکتا ہے، نعت وغیرہ بھی پڑھ سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، بیان کرنا چاہے کر سکتا ہے، مسجد میں رہ کر وہ اس طرح کی عبادات سر انجام دے سکتا ہے۔ اور اعتکاف والے کو چاہیے کہ اعتکاف کے دوران وہ لوگوں کے ساتھ زیادہ گپ شپ نہ کرے، زیادہ میٹنگ نہ کرے۔ ہاں، اگر کوئی ضروری امور، مثلا وہ افسر ہے یا مطلب کوئی بھی کسی شعبے سے پیشے سے وابستہ ہے، اپنے شعبے یا پیشے سے متعلق کوئی کام اپنے ماتحتوں کے ذمہ لگانا چاہتا ہے یا اپنے گھر والوں کے ذمہ کوئی کام لگانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ بقدر ضرورت کلام کر سکتا ہے، بقدر ضرورت گفتگو کر سکتا ہے۔ اور اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ 20 رمضان المبارک کے غروب آفتاب سے پہلے، یعنی عصر کے بعد، وہ مسجد میں پہنچ جائے اور وہاں اعتکاف کی نیت بھی کر لے۔ پھر 29ویں کا چاند دیکھنے کے بعد، یعنی 29 رمضان المبارک کو چاند دیکھنے کے بعد یا 30 رمضان المبارک کو سورج ڈوبنے کے بعد، روزہ افطار کرنے کے بعد مسجد سے باہر آئے۔ بلا ضرورت جو ہے مسجد سے باہر قدم نہ رکھے۔ صرف جمعہ کے لیے جا سکتا ہے اگر وہ اعتکاف والی مسجد جامع مسجد نہ ہو، یا پھر مطلب غسل فرض ہو جائے تو اس کے لیے جا سکتا ہے۔ بغیر فرضی غسل کے دوسرا غسل بھی نہ کرے، لہذا اپنے اعتکاف کے اس عمل کو پورے طریقے سے سر انجام دے تاکہ جو اس کا ثواب اللہ رب العزت نے عطا فرمانا ہے وہ اس کو پورا مل جائے۔ کیونکہ اعتکاف بیٹھنے والا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی شخص، کوئی فقیر، کوئی نادار کسی بادشاہ کے دروازے پر دستک دیتا ہے، وہ ایک بار نہیں سنتا، دوسری بار اس کا دروازہ، اس کا گیٹ بجاتا ہے، پھر وہ نہیں سنتا، تیسری بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، بالآخر بادشاہ آ ہی جاتا ہے اور اس کی آرزو تمنا، اس کی خواہش پوری کر دیتا ہے۔ تو اعتکاف بیٹھنے والا بھی ہر لمحے، ہر وقت رب کے دروازے پر موجود ہے، لہذا اسے چاہیے اپنے رب سے بار بار مانگے، بار بار دعا کرے، دعاؤں کی کثرت کرے، سوال کی کثرت کرے، توبہ کی کثرت کرے۔ اللہ رب العزت اسے خالی نہیں موڑے گا، ضرور کرم فرمائے گا۔ جو بندہ، حدیث قدسی میں آتا ہے، جو بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک بار دعا کرتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، اللہ پاک اعراض فرما لیتا ہے، روح گردانی کر لیتا ہے، توجہ نہیں کرتا، اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ وہ دوسری بار پھر دعا کرتا ہے، پھر توجہ نہیں فرماتا، اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ مایوس نہیں ہوتا، پھر تیسری بار اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، روتا ہے، زاری کرتا ہے، انکساری کرتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک تیرے سوا میرا کون ہے، تو ہی تو میرا الہ ہے، تو ہی تو میرا مالک ہے، تو ہی تو میرا رازق ہے، پھر وہ دعا کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری، اب مجھے اپنے بندے سے شرم آ رہی ہے، حیا آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا میرے سوا کون ہے، تم گواہ ہو جاؤ، میں اس کو بخشتا ہوں، میں اس کی بخشش فرماتا ہوں، میں اس کی مغفرت فرماتا ہوں، میں اس کی تمام امیدیں، آرزویں، خواہشات پوری فرماتا ہوں۔ اندازہ فرمائیں تو معتکف تو ہر